السلام علیکم، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس کے اوپر بات کریں گے۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ آج 11:30 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس کا جو 28 نکاتی ایجنڈا ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، اور اس ایجنڈے میں جے یو آئی فے کے نور عالم خان جن کا تعلق جے یو آئی سے ہے، ان کے 5 بل جو ہیں وہ ایجنڈے میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کون کون سے بل جو ہیں وہ اس کے اوپر آج ڈسکشن ہوگی، اور آئینی ترمیم کے حوالے سے کون کون سے بل جو ہیں ان کو ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے۔ تو تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو اس میں جو پہلے کچھ پوائنٹس آپ سے شیئر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈیٹیل میں اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ یہ بل اور اس کے امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے جو موجودہ پولیٹیکل سینیریو ہے اس کے اوپر۔ ایک تو ایک آئینی ترمیم کا بل ہے اور وہ ہے آرٹیکل 184(3) سے متعلق۔ اب آرٹیکل 184(3) جو ہے یہ بیسیکلی از خود نوٹس کی پاور ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل 184 کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ڈیل کرتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی جہاں پہ وائلیشن ہو اس کے اوپر کیا پروسیس ہوتا ہے، کیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر بل جو ہے یہ معاملہ اسمبلی میں آئے گا۔ پھر اسی طریقے سے آرٹیکل 51، آرٹیکل 59 اور آرٹیکل 106، یہ 3 آرٹیکل ہیں جن میں ترمیم کے حوالے سے جو ہے وہ جو بل ہے وہ بھی اس اسمبلی ایجنڈے میں شامل ہے۔ اب آرٹیکل 51 جو ہے یہ بیسیکلی قومی اور صوبائی اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد اور مخصوص نشستوں کی تعداد کو ڈیفائن کرتا ہے کہ کس صوبے کی کتنی قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، کتنی اس کے علاوہ جو مخصوص نشستیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے آرٹیکل 106 جو ہے یہ مخصوص نشستوں کو ڈیل کرتا ہے، اور آرٹیکل 59 جو ہے یہ سینٹ میں اراکین جو ہیں ان کو ڈیفائن کرتا ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ آرٹیکل 51 یا 106 یہ وہ 2 آرٹیکل تھے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا تھا وہ اس سے ریلیٹڈ تھے، اور سوال بھی یہی تھا کہ اس ایشو کو جو ہے وہ اس کے اوپر ڈسکشن کورٹ کرے گی، اور کورٹ یہ دیکھے گی کہ ان آرٹیکل 51 یا 106 میں جو ہے وہ آئین کی منشا کیا ہے۔ لیکن بہرحال سپریم کورٹ نے جو اس مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ دیا، پی ٹی آئی کو ریلیف دیا گیا، جس کے بارے میں 2 ججز کا ویو ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے کریٹ کیا گیا ہے ایک ریلیف۔ پھر اسی طرح سے آرٹیکل 177، آرٹیکل 193 اور آرٹیکل 208 کے حوالے سے جو ہے وہ ترامیم کا بل بھی جو ہے وہ اس کے اوپر وہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ اب یہ ہیں کہ آرٹیکل 177 بنیادی طور کے اوپر سپریم کورٹ میں جو ججز ہیں ان کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہونا ان کے لیے ضروری ہے۔ پھر اسی طرح سے آرٹیکل 193 جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز کے لیے ہے کہ وہ شہریت پاکستان کی ہونی چاہیے۔ 208 ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور شریعت کورٹ کے افسران کی ملازمت کی کنڈیشنز جو ہیں، شرائط جو ہیں اس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے آرٹیکل 198 کا جو معاملہ ہے یہ بھی پارلیمنٹ اس اجلاس میں ڈسکشن میں آئے گا، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ سے متعلق ہے۔ اسی طرح سے سول سرونٹ ایکٹ بل جو ہے وہ 1973 اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہے۔ یہ پہلے بھی بہرحال اس کے اوپر بات ہو رہی تھی سول سرونٹ ایکٹ کے اوپر کہ کوئی ایسا ایک قانون سازی ہونے جا رہی ہے جس میں سرکاری ملازمین کی جو مدت ملازمت ہے اس کے بڑھانے کے حوالے سے بات تھی، کہ تاکہ جو پینشن کا جو بوجھ ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہو جائے۔ اچھا، اس ایجنڈے میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بل جو ہے وہ بھی آج کے اجلاس کے جو ایجنڈا جاری کیا گیا ہے اس میں ہے، وہ یہ ہے توہین عدالت قانون منسوخ کرنے سے متعلق جو بل ہے وہ بھی جناب اس آج کی اسمبلی اجلاس میں جو ہے وہ اس کے اوپر بات ہوگی۔ اور یہ آئینی ترمیم نہیں ہے، کیونکہ جو توہین عدالت قانون ہے 2003 کا، یہ بنیادی طور کے اوپر ایکٹ آف پارلیمنٹ تھا۔ تو اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ جو ہے وہ اجلاس کرنے جا رہی ہے،
اور یہ توہین عدالت کا قانون جو ہے اس کو ماضی میں سیاستدانوں کے خلاف جو ہے بڑا بے دریغ استعمال اس کا کیا جاتا رہا ہے۔ بالخصوص اگر ہم بات کریں ثاقب نثار کے دور کی، تو ثاقب نثار جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو اس وقت توہین عدالت کے قانون کو باقاعدہ اراکین پارلیمنٹ کی توہین کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ جی ہاں، یہاں پہ سیاستدانوں کو سپریم کورٹ کے میں کھڑا کر کے ان کی توہین کی جاتی رہی، اور پھر ان کو نہ صرف نااہل کیا جاتا رہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان سیاستدانوں کو جیل میں بھیجنے کے بھی بہت سارے کیسز جو ہم نے اس دور میں کور کیے ہیں۔ اس پہ طلال چودھری، دانیال عزیز کی مثالیں ہیں، اس کے علاوہ نہال ہاشمی کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور اس پہ وجہ صرف یہی تھی کہ پاناما فیصلے پہ جو ہے وہ اس وقت کرٹیسائز کیا جا رہا تھا، اور جب پاناما 1 آیا تو اس وقت بھی جب کرٹیسائز کیا گیا تو اس کے اوپر سیاستدانوں کو دبانے کے لیے توہین عدالت کے قانون کا بے دریغ استعمال کیا گیا، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکشن اس پہ رہی، اور یہ کہا جاتا رہا کہ عدالتوں کو جو ہے وہ توہین عدالت کے قانون کو اس طرح سے سیاستدانوں کو دبانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ بعد میں جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے، کچھ عدالتی فیصلے ایسے آئے ہیں جس کے بعد یہ ضرور کہا گیا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو لاء ہے یہ دراصل جو ہے وہ ڈرانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ جوڈیشری کی عزت یا وقار کو بڑھانے کے لیے اس کو جو ہے وہ یوز کرنا ہے، یا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اس کنٹیمپٹ آف کورٹ کے تحت اس کیس کو چلایا جانا چاہیے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ انہوں نے ایک ججمنٹ دی نیشنل بینک کے حوالے سے، اس میں بھی انہوں نے توہین عدالت کی اس قانون کی کنٹیمپٹ آف کورٹ لاء کی ایک مثال دی، اور یہ کہا جی کہ ہمارے پاس پھر یہ پاور بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ کچھ تقریبات میں، جیسے اقلیتوں کے حوالے سے ایک ایونٹ تھا، وہاں پہ بھی انہوں نے یہ کہا جی کہ عدالتیں اپنے فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ جو ہیں وہ کروانا جانتی ہیں، اور پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بھی مثال دی گئی۔ تو یہ اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ایک طرح سے جہاں پہ بار بار یہ آبزرویشنز عدالتی فیصلوں کے ذریعے یا مختلف تقریبوں میں اس طرح کا کومنٹ کرنا، اور پھر اس صورتحال میں توہین عدالت کیس کو ختم کرنے کے حوالے سے یہ بل جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بالکل واضح ہے کہ پارلیمنٹ ایک قانون بناتا ہے اور پھر پارلیمنٹ اس قانون کو ختم کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے، اور کسی بھی قانون کو جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو اس کو ختم کرنے کے لیے، ریپیل کرنے کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ سادہ اکثریت ضرورت ہوتی ہے۔ تو کافی اہم یہ اجلاس ہے جو قومی اسمبلی میں ہو رہا ہے، اور بہت انٹرسٹنگ یہ اجلاس ہوگا۔ تو کوشش کریں گے جب یہ اجلاس ختم ہو تو اس کے اوپر جو ڈیبیٹ ہوئی ہے یا کون کون سے قانون، اب جیسے جو لگ رہا ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ توہین عدالت کا قانون ختم کرنے کا جو بل جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، اور ہو سکتا ہے یہ بل منظور ہو جائے، کیونکہ پارلیمنٹ میں سادہ اکثریت تو ایٹ لیسٹ ہے۔ ہاں، جو آئینی ترامیم کا معاملہ ہے اس کے اوپر اب تک کی صورتحال میں تو ذرا چیزیں کلیئر ہیں، اور وہ صورتحال یہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس مخصوص نشستوں کیس کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ 2/3 اکثریت نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا، اس کے اوپر ابھی تک امپلیمنٹ بہرحال نہیں ہوا۔ وہ امپلیمنٹ کس فیز پہ ہوگا، کیا ہوگا، یہ بھی بہت دلچسپ ہوگا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔